سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 ہے۔ اللہ پاک فرماتے اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم مسکن انتا آپ رہیے و زوجکا اور آپ کی زوجہ رہیں گی الجنت جنت میں۔ اسکن کا لفظ آیت مبارکہ میں آیا ہے تو ہم جیسے اردو زبان میں بولتے ہیں ساکن، سکون، مسکین، سکینہ، یہ سب الفاظ اسی میں سے ہیں۔ اور کسی چیز کا رک جانا جو ہوتا ہے ہم یہ کہتے ہیں یہ چیز جو ہے وہ ساکن ہو گئی ہے۔ ہم جب قرآن پاک کی تجوید پڑھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ با کے اوپر ساکن ہے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو جنت سے دنیا میں کہا گیا کہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ رک جائیے، یہاں پہ آپ کا سٹے ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کی آخرت کا سفر ہمیشہ کے لیے جنت کی طرف ہو جائے گا۔ گویا کہ یہ دنیا جو ہے یہ ہمارے لیے جسٹ ایک اسٹیشن کی طرح ہے جہاں پہ تھوڑی دیر کے رکنا ہوتا ہے اور پھر گاڑی اگلے اسٹیشن کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین کرام پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ سکون کو جو ہے آدم علیہ السلام کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ گھر کا سکون برقرار رہتا ہے مرد کی وجہ سے۔ اگر مرد پرسکون ہوگا پورا گھر پرسکون ہوگا۔ پھر رہائش کے معاملے میں کہا گیا ہے کہ آپ اور آپ کی زوجہ دونوں جنت میں رہیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ نہیں کہا کہ یہ ہم اردو میں جب ترجمہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جنت میں رہیں، مگر عربی زبان کے لیے یہاں پہ فی کا لفظ نہیں آیا ہے۔ اب ایک بات ہوتی ہے کوئی یہ کہے کہ آپ کا پنڈی میں گھر ہے تو اس کا مطلب کہ پوری پنڈی میں کوئی ایک میرا گھر ہے، اور اگر کوئی یہ کہے جی کہ پنڈی آپ کا گھر ہے اس کا مطلب ہے کہ پورا شہر میرا گھر ہے۔ تو یہاں پہ آدم علیہ السلام کو کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ پوری جنت ہی آپ کا گھر ہے، یہ سارے محل، یہ سارے دریا، یہ نہریں، یہ خوبصورتیاں، یہ سب آپ کے لیے ہیں۔ یہاں سے مفسرین کرام یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ رہائش کے معاملے میں بیوی جو ہوتی ہے وہ شوہر کے ماتحت ہوتی ہے، کہ جہاں شوہر رہے گا وہیں پہ بیوی کو رہنا ہوگا۔ لیکن فرمایا وَكُلًا مِنْهَا رَغَدًا، لیکن آپ دونوں یہاں سے کھائیں حیث شئتما، جہاں کہیں سے بھی آپ دونوں چاہیں۔ لیکن جب کھانے پینے کا معاملہ آیا ہے تو وہاں پہ ضروری نہیں کہ جو شوہر کھائے وہ بیوی بھی کھائے، لہٰذا وہ اپنی اپنی چوائس کے مطابق کھا سکتے ہیں۔ یہاں پہ بڑی خوبصورت اس کی تفسیر چلتی ہے، وہ یہ کہ کھانے پینے کے معاملے میں پہلی بات تو یہ کہ عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ مرد جو کھلا رہا تھا میں وہ کھا رہی تھی، چاہے وہ حلال تھا یا حرام تھا، میرا کیا قصور ہے۔ نہیں، تم سے تمہارے حلال کا سوال کیا جائے گا، مرد سے مرد کے حلال کا سوال کیا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ بڑا خوبصورت منظر جو میاں بیوی کا بیان کیا گیا ہے کہ کبھی شوہر کی بات چل جانی چاہیے اور کبھی بیوی کی بات چل جانی چاہیے۔ آج ان کی مرضی کا ہے، کل ہماری مرضی کا ہو جائے گا۔ تو شئتما کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ جو تم دونوں کی چاہت ہو۔ اور پھر کہا جا رہا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب پہلی بات تو یہ کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ درخت کا پھل نہیں کھانا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا۔ یہ قرآن پاک کا خاص مزاج ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہیں جانا، حرام کے قریب بھی نہیں جانا۔ آدم علیہ السلام کو کہا کہ اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا، کیوں کہ جب انسان گناہ کے قریب ہو جاتا ہے نا تو پھر کرنے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، لہٰذا وہ جگہیں جہاں گناہ کرنے کا اندیشہ ہو ان جگہوں سے بھی جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ تو اس لیے کہا کہ اگر آپ درخت کے قریب ہو جائیں گے تو عین ممکن ہے کہ آپ اس کا پھل بھی کھا لیں گے، لہٰذا درخت نہیں بلکہ درخت کے قریب بھی نہیں جانا۔ پھر حاضی کہا گیا، حاضی تو اس میں اشارہ قریب ہے کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، لہٰذا وہ ایک درخت جس سے منع کیا گیا تھا وہ آدم علیہ السلام کے آس پاس کہیں قریب تھا، یعنی کہ حرام آپ کے آس پاس کہیں ہوتا ہے، بڑا قریب ہوتا ہے، اور اس قریب کے حرام سے جو ہے وہ ہم نے بچنا ہوتا ہے۔ فتکون، پس آپ دونوں ہو جائیں گے من الظالمین، ظالمین میں سے۔ پہلی غور طلب بات تو یہ ہے کہ اس وقت جنت میں دو لوگ موجود ہیں، آدم علیہ السلام اور اماں حوا۔ ظالمین جو ہے یہ اسم ہے اور جمع کا صیغہ ہے، تو یہ ظالمین سارے کون ہو گئے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ خلیفہ سے ہی ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا نائب ہونا، تو اس مخلوق کے بھی نائب ہوں گے، اٹ مینس کہ اس مخلوق کی بھی آگے اولادیں ہوں گی، لہٰذا آپ دونوں جو جرم اور خطا کریں گے آپ کی اولاد بھی وہی جرم اور وہی خطا کرے گی۔ اس سے یہاں پہ پہلے سے ہی کہہ دیا گیا کہ ظالمین، یعنی کہ آنے والے وقت میں آپ کی اولادیں بھی جو ہیں وہ اسی طرح کے ظلم کریں گی۔ پھر آیت مبارکہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کسی خاطئین کا یا خاسرین کا یا فاسدین کا ذکر نہیں آیا بلکہ ظالمین کا ذکر آیا ہے۔ یہ لفظ بہت اہم ہے، یہ ہمارے اردو والا ظلم نہیں ہے، عربی زبان میں ظالمین جو ہے یہ ظلمہ سے ہے، اور ظلمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس چیز کی مستحق ہے اس کو اس کا حق نہ دینا، یعنی کہ جو چیز جس کو بلونگ کرتی ہے اگر وہ چیز اس کو نہ دی جائے تو یہ ظلم ہوتا ہے۔ مثلا ماں باپ اس بات کو بلونگ کرتے ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ ان کا احترام کیا جائے،
لیکن جب اولاد نہیں کرتی تو گویا کہ وہ ماں باپ کے لیے ظالم ہے۔ شاگرد کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ استاد کا ادب کرے، اور جب وہ استاد کو اس کا حق نہیں دیتا تو وہ اس کے لیے کیا ہے؟ وہ ظالم ہے۔ ایک شوہر اس بات کو ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی بیوی اس سے وفادار ہو، تو اگر وہ وفاداری نہیں کرتی تو اپنے شوہر کے ساتھ ظالم ہے۔ ایک مرد کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ عورت کو تحفظ دے، اور اگر وہ اس کو نہیں دیتا تو گویا کہ وہ ظلم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ ایک امپلائر ہے، اگر وہ کہیں کام کرتا ہے اور وہ اپنے کام کے ساتھ وفاداری نہیں کر رہا تو وہ ظلم کر رہا ہے۔ ایک ٹیچر جو ہے وہ اس کا 40 منٹس کا پیریڈ ہے تو وہ 30 منٹ میں کلاس سے باہر آ جاتا ہے تو وہ اپنے عہدے کو ڈیزرو نہیں کر رہا ہے۔ لہٰذا ہر رشتے میں یہ معاملہ دیکھا جائے کہ جو جس چیز کو ڈیزرو کرتا ہے اس کو اگر وہ چیز نہ دی جائے تو یہ ظلم ہے۔ لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ صرف بادشاہ ہی ظالم ہوتا ہے، کوئی حکمران ہی ظالم ہوتا ہے۔ ہم سب لوگ اپنی زندگیوں میں ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ جو بندہ جس چیز کا مستحق ہو اس کو وہ چیز نہ دی جائے۔ مثلا میری اولاد ہے، وہ ڈیزرو کرتی ہے کہ اس کو ماں باپ کا ٹائم ملے، لیکن جب ماں باپ اس کو صحیح وقت نہیں دیتے تو ماں باپ اپنی اولاد کے حق میں کیا ہو جاتے ہیں؟ ظالم ہو جاتے ہیں۔ ایک پڑھانے والا اگر صحیح طریقے سے نہیں پڑھا رہا تو استاد اپنے شاگرد کے حق میں کیا ہے؟ ظالم ہے۔ یہ لفظ بہت ضروری ہے، اس لیے کو زیادہ ایکسپلین کیا گیا ہے کہ یہ ظلم ہم میں سے ہر انسان اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے کر رہا ہوتا ہے۔ ایون کہ اگر گورنمنٹ کی چیزیں ہیں، اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے نہیں استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی ظلم ہے، اور یہ تو بلکہ اجتماعی ظلم میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا پانی کو صحیح استعمال نہیں کرتے، یہ بھی ظلم ہے کہ اللہ کی نعمت کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بڑا وسیع معنوں میں یہ لفظ آتا ہے، اور اس لیے یہاں پہ یہ کہا گیا کہ آدم، اگر آپ نے جو ہے اس درخت کا پھل کھا لیا تو پھر آپ نے وہ کام کیا جس کو آپ ڈیزرو نہیں کرتے تھے، اور پھر آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا کہ جس کو آپ ڈیزرو نہیں کریں گے، یعنی کہ جنت سے آپ دنیا میں چلے جائیں گے۔ تو آپ تو جنت کو ڈیزرو کرتے تھے، آپ نے ایسا کام کیوں کیا کہ آپ جنت سے محروم کر کے دنیا میں بھیج دیے گئے؟ اس لیے انسان کو بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گویا کہ اس گناہ کی وجہ سے وہ جس سزا میں مبتلا ہو جاتا ہے، انسان اس سزا کو ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ یہ انسان تو جنت سے آیا ہے اور یہ جنت کو ڈیزرو کرتا ہے، مگر یہ وہ کام کر لیتا ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے اوپر خود ظلم کر لیتا ہے، اور پھر بجائے جنت کے اپنے آپ کو جہنم میں جو ہے ڈالنے کا سبب بن جاتا ہے۔ گویا کہ ہم خود اپنے ساتھ گناہ کر کے ظلم کرتے ہیں۔